اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایام فاطمی شروع ہونے کو ہیں اور انشاءاللہ اتوار کی شب سے 13 جمادی الاول کی شب شروع ہو جائے گی اور پھر یہ ایام فاطمی 3 جمادی الثانی تک جاری رہیں گے۔ چنانچہ مناسب سمجھا گیا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ذات آپ کی ذات مقدسہ سے استفادہ کرتے ہوئے ان موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس میں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو۔ چنانچہ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ جن مراحل سخن سے ہمیں گزرنا ہے اس کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے تو چند مقدماتی گفتگو، اس کے بعد فلسفہ تخلیق عورت کو کیوں خلق کیا گیا، پھر دورہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا، اس کے بعد دورہ جدید جو یہاں پر مسنگ ہے، آپ چاہیں تو لکھ لیں، نمبر 4 دورہ جدید، پھر 5ویں نمبر پہ دورہ اسلام ہوگا دورہ جدید کے بعد، 6 نمبر پہ فضیلت اور 7ویں نمبر پہ کلام آخر۔ یہ 7 مراحل ہمارے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مقدمہ فلسفہ تخلیق، دور جاہلیت، دور جدید، پھر دور اسلام، فضیلت اور آخر میں کلام آخر۔ سب سے پہلے مقدمہ، بی بی کی شہادت ایام فاطمی کی صورت میں منانے کی وجہ وہ 2 تواریخ ہیں جو آپ کی شہادت سے منسوب ہیں، ایک 13 جمادی الاول کی تاریخ، ایک 3 جمادی الثانی کی تاریخ۔ اب یہ 2 تواریخ بی بی کی شہادت کے حوالے سے کیوں مشہور معروف ہیں، اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ پہلے عربی کے خط کوفی جو کہ مشہور ترین خط تھا، خط کوفی میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے۔ جس طرح ہماری اردو بغیر اعراب کے لکھی جاتی ہے، اسی طرح خط کوفی نہ صرف یہ کہ بغیر اعراب کے بلکہ بغیر نقاط کے لکھا جاتا تھا۔ اب جب لکھنے کی ضرورت پیش آئی 75 یا 95 تو اس کو بغیر نقطوں کے لکھا گیا، اور 75 یا 95 کو بغیر نقطوں کے لکھیں تو وہ کسی بھی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 75 کی صورت میں بھی 95 کی صورت میں بھی۔ اگر 75 سے آپ نقطے نکال دیں اور 95 سے بھی نقطے نکال دیں تو آپ دونوں میں تمیز نہیں کر پائیں گے کہ 75 کہاں ہے، 95 کہاں ہے۔ اور یوں مشہور ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے اس کو 75 سمجھا، کچھ لوگوں نے 95 یعنی 95، اور یہ مشہور ہو گیا کہ کچھ جگہوں پر کہ بی بی کی شہادت رسول اللہ کی شہادت کے 75 دن بعد ہوئی، اور کچھ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بی بی کی شہادت رسول کی شہادت کے 95 دن بعد ہوئی۔ اس طرح 2 تاریخ 20 دن کے وقفے سے مشہور ہو گئی، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک۔ چنانچہ علماء اعلام نے فیصلہ کیا کہ دونوں تواریخ کو شہادت منائی جائے، اور پھر یہ بھی فیصلہ اور عوام کی طرف سے اس کو سراہا گیا کہ ہم کیوں نہ 20 کے 20 دن یعنی تقریباً 3 ہفتے بی بی کی شہادت کے حوالے سے اور ان کے ذکر کے حوالے سے منسوب کیوں نہ کر دیں۔ اور شاید مصلحت خداوندی اس میں کچھ یوں نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس 14 معصومین ہیں، 14 معصومین میں 13 مرد حضرات ہیں اور 1 عورت۔
اب 13 مرد حضرات میں مختلف قسم کی خصوصیات، مختلف جہتوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف طبیعتوں میں اظہر من الشمس ہوئیں۔ اب جس شخص کو، جس مرد کو جس قسم کے مسئلے سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا یا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس معصوم کی اس صفت سے استفادہ کر لیتا ہے۔ کسی کو بہادری چاہیے تو مولا علی کو دیکھ لیا، کسی کو صلح صفائی چاہیے تو امام حسن کو دیکھ لیا، کسی کو مظلومیت پہ صبر کرنے کا جو ہے وہ حوصلہ چاہیے تو امام مظلوم کی تاریخ پڑھ لی، کسی کو عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو چوتھے امام کو دیکھ لیا، کسی کو علم کے پیچھے جستجو میں بھاگنا ہے تو پانچویں چھٹے امام کو دیکھ لیا، کسی نے اگر زندان میں تنہائی میں رہ کے اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تو اس نے ساتویں امام کو دیکھ لیا، کوئی اگر مشہور و معروف و مقبول ہے لوگوں میں تو وہ کس طرح اسلام کی تبلیغ کرے، اس نے آٹھویں امام کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد کس طرح جو ہے دوبارہ مشکل حالات میں اور غیبت کی طرف سفر کرتے ہوئے، گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے لوگوں کی تبلیغات، لوگوں تک اسلام کی تبلیغات کو کیسے پہنچایا جائے، اس کے بعد 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی سیرتوں میں دیکھ لیا، اور مکمل طور پہ غیبت میں رہتے ہوئے اسلام کی سرپرستی کیسی کی جائے وہ ہمارے 12ویں امام امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں چنانچہ بہادری کے لیے، صلح صفائی کے لیے، مشہور اور مقبول ہونے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے ہر معصوم کی سیرت میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ لیکن جب ہم عورتوں کے حوالے سے بات کریں، کوئی عورت اگر اپنی زندگی کی تصحیح کے لیے، اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی صفت اختیار کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے معصومین میں، تو اگر حجاب کی بات آئے گی تو جناب سیدہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، عبادت کی بات آئے گی تو جناب سیدہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، سخاوت کی بات آئے گی تو جناب سیدہ کا نام لیا جائے گا، اگر صبر کی بات آئے گی تو بی بی سیدہ کا نام لیا جائے گا، بہترین بیوی کی بات ہوگی تو بی بی سیدہ کا نام ذہن میں آئے گا، بہترین بیٹی کی بات کی جائے گی تو بی بی سیدہ کا نام، بہترین ماں کی بات کی جائے گی تو پھر بھی بی بی سیدہ کا نام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، ہمیں 13 مرد معصومین کے لیے تو کئی تواریخ مل جائیں گی، لیکن ایک بی بی کے لیے فقط ولادت اور شہادت کی 2 تاریخ، بلکہ 2 شہادتوں کی تاریخ، یعنی کل 3 تاریخ بھی ناکافی ہیں۔ چنانچہ بہتر یہ سمجھا گیا کہ 2 تاریخ شہادت کے درمیان جتنا عرصہ ہے، یعنی 3 ہفتے، بی بی کی سیرت طیبہ پر گفتگو کی جائے، کیونکہ اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں تو 13 شہادتیں اور 12 ولادتیں، تو یہ تقریباً 25 ایام ملتے ہیں، تو 25 ایام میں 25 مرتبہ مرد یا مردانہ خصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اگر آپ یہ 20 دن یا 3 ہفتے لے لیں تو اس میں 21 دن آپ کو ملتے ہیں، ولادت کے ملا لیں 22 دن، اب بھی 3 دن کم ہے، تو اس سے بھی زیادہ اگر بی بی کی ولادت ہو تو اس سے بھی زیادہ اگر بی بی کی شہادت کے حوالے سے، بی بی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ ایک بہت بڑا وصف ہے اور ایک یکتا و یگانہ خصوصیات ہے کہ بی بی نے فقط 18 سال کی عمر میں بہترین بیٹی بھی بن کے دکھایا، بہترین بیوی بھی بن کے دکھایا، بہترین ماں بھی بن کے دکھایا، اور اسلام میں ایک عورت میں جو خصوصیت رکھی گئی ہے، جو اسلام چاہتا ہے، ہر خصوصیت کو اپنے کمال عروج پر اس مختصر سی زندگی میں بی بی سیدہ نے پہنچایا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح ان ایام سے کما حقہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور بی بی سیدہ کی ذات طیبہ، سیرت مقدسہ سے اپنی زندگی کے لیے قیمتی موتی چنتے ہیں۔ چنانچہ یہ 20 ایام 3 ہفتے خصوصی طور پہ عورتوں کے لیے، مومنات کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں کہ جتنا بی بی سیدہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پڑھا جائے، جتنا ان کے بارے میں سنا جائے اور جتنا ان کی سیرت پر چلا جائے اتنا کم ہے۔ چنانچہ آج ہم اسلام میں عورت کے مقام کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آج کل کا انسان کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔
یا آج کل کی عورت کس طرح زندگی گزار رہی ہے اور بی بی سیدہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دیکھیں ایک انسان گناہوں کے اعتبار سے مریض ہے، کوئی کم مریض ہے، کوئی زیادہ مریض ہے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اپنے مرض کی فکر ہے۔ کچھ امراض طبیعتوں سے منسلک و مربوط ہوتے ہیں اور کچھ امراض زمانوں سے مربوط اور منسلک ہوتے ہیں۔ کچھ بیماریاں پہلے ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ چیچک کی بیماری ہے، تعاون کی بیماری ہے، پہلے ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ آج کل کچھ بیماریاں جو پہلے نہیں تھیں، ایڈز کا وائرس ہے، زیکا وائرس ہے، یا کچھ بیماریاں پہلے نادر و نایاب تھیں، آج کل بہت کامن ہے، مثلا کینسر کی بیماریاں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ دور میں روحانی اعتبار سے، گناہوں کے حوالے سے کون سی بیماریاں، کون سے ایشوز، کون سے مسائل ہیں جن سے آج کل کا انسان دوچار ہے۔ اور جب ہم بی بی سیدہ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے وہ کون سے مسائل ہیں جن سے ایک عورت نبرد آزما ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو سمجھے اور قبول کرے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک ایشو ہے، اور اس مسئلے کو بجائے اس کے کہ ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یا مغربی افکار کے ذریعے، یا ملحد پرستوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اہل بیت کی طرف رخ کریں۔ خصوصی طور پہ خواتین جو ہے اپنے مسائل کے لیے بی بی سیدہ کی ذات مقدسہ کی طرف رخ کریں۔ لیکن اس سے پہلے دو اہم خبریں آپ کو سنانا مقصود ہے، اور ان دونوں خبروں کا تعلق ہمارے آج کے موضوع یعنی اسلام میں عورت کے مقام سے ہے۔ پہلی خبر میڈیکل سائنس میں محبت کی دریافت۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ خبر ہے، یہ دریافت ہے یا کوئی سازش ہے، کیونکہ اس قسم کی دریافتیں گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو اس طرح اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی کو اس کی ضرورت ہو، وہ تڑپ رہا ہو، اور پھر اس کو سائنس کے نام پر یہ باتیں سنا کر مسحور کر دیا جاتا ہے، قائل کر لیا جاتا ہے۔ پہلے خبر سن لیجئے اور پھر اس پہ تبصرہ۔ سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں یہ بات دریافت ہوئی ہے، اور اتفاق سے یہ بات ویلنٹائن ڈے کے آس پاس دریافت ہوئی ہے۔ کیا بات دریافت ہوئی ہے؟ کہ انسان میں محبت کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور صنف مخالف کے حوالے سے کشش موجود ہوتی ہے، اور جب بھی اس کے اندر یہ عشق کا جذبہ پروان چڑھتا ہے تو اس کے برین میں موجود لمبک سسٹم اسٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ لمبک سسٹم از دا پارٹ آف دا برین دیٹ از پریزنٹ ان دا سینٹر آف دا برین آلموسٹ۔ یہ پکچر میں آپ کو نظر آ جائے گا، یہ جتنے بھی پارٹس ہیں یہ لمبک سسٹم کے پارٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو ہارمونز ایسے آدمیوں میں انکریز ہوتا ہے، آکسیٹوسن اینڈ ڈوپامن۔ تو اسٹیمولیشن آف لمبک سسٹم اینڈ انکریز اماؤنٹ آف آکسیٹوسن اینڈ ڈوپامن ٹوگیدر دے مینیفیسٹ دا لو از دیئر، یعنی انسان کے اندر محبت کا جذبہ کار فرما ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں کم ہو جاتی ہیں، دیٹ از سپریشن آف سیروٹونن اینڈ پری فرنٹل کارٹیکس۔ سیروٹونن ایک ہارمون ہے جو انسان میں سکون و اطمینان پیدا کرتا ہے، اور اس کے اپوزٹ میں ابھی دو ہارمون آپ نے پڑھے، آکسیٹوسن اور ڈوپامن، جو انسان کے اندر ایکٹیویٹی، تحریک اور ہیجان انگیز جذبات پیدا کرتے ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس دیٹ از دا فرنٹل پارٹ آف دا برین، جو کہ عقل کا محور ہے، جو کہ حکمت کا مرکز ہے، جہاں پہ انسان کی سوچ پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ وہ اچھے برے میں تمیز، جہاں سے وہ اچھے برے میں تمیز کرنا سیکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں سائنسدانوں نے پیش کی، اسٹیمولیشن آف دا لمبک سسٹم، انکریز اماؤنٹ آف آکسیٹوسن اینڈ ڈوپامن، ایٹ دا سیم ٹائم ڈیکریز اماؤنٹ آف سیروٹونن اینڈ سپریشن آف پری فرنٹل کارٹیکس۔ اب یہاں ان کو بتلانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ محبت کو بہت اچھوتی چیز نہ سمجھیے، اٹ از سم تھنگ ویری نیچرل، یہ انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے، اور ہر انسان میں کبھی بھی کسی وقت بیدار ہو سکتی ہے۔ نہ جانے کیوں اس قسم کی دریافتوں، سائنسی انکشافات اور مخصوص حالات میں ان دریافتوں کی اپڈیٹنگ یا آگہی سے ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اکثر یاد آ جاتی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو کہ اے اہل کتاب، تعالو ادھر آ جاؤ، آؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ اس کلمے کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جو کہ
کامن ہے، مشترک ہے، یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. کون سا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کو کسی کا شریک نہ بنائیں گے. آیت یوں تھی کہ اللہ کی توحید پرستی کے ہم قائل ہو جائیں. کون؟ مسلمان اور نصارہ، اور دونوں مل کر فقط بلکہ یہودی بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ اہل کتاب ہیں. اب یہ دونوں مل کر فقط خدا کی بات کریں. اگر خدا کو صحیح طریقے سے پہچان لے تو سمجھ لیں کہ ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو گئے. نہ جانے کیوں سائنسدانوں نے شاید اس آیت کو کچھ الٹا پڑھ لیا ہے. یعنی اللہ کی عبادت کی بجائے انہوں نے اس کو اس طرح پڑھ لیا ہے کہ ہم سائنس کی طرف آئیں. کہو اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے درمیان کامن ہے، یعنی سائنس. اور دیکھا جائے اس وقت جو سب سے زیادہ کامن فیکٹر ہے اور مشترکہ بات ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، بلکہ ہر قوم کے درمیان، ہر ملک و ملت اور گروہ مکتبہ فکر کے درمیان، وہ ہے سائنس. آپ لوگوں کو لاکھ آیات اور روایات اور واقعات سنا دیں، لوگ کوئی نہ کوئی اشکال، کوئی نہ کوئی شبہ ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن ان کو بتلا دیا جائے کہ یہ بات تو سائنس بھی کہتی ہے تو وہ ایک لفظ نہیں بولتے، خاموش ہو جاتے ہیں. گویا ان کو موسٹ اوتھینٹک روایت مل گئی، گویا ان کو محکمات میں سے ایک محکم آیت مل گئی، گویا ان کے اوپر وحی نازل ہو گئی کہ بس یہ بات ہی سچ ہے، یہ بات حق ہے. تو ہمارے خدا نے تو یہ کہا تھا کہ توحید کی طرف آؤ، اہل کتاب کو اللہ کی طرف بلاؤ. لیکن اب وہ ہمیں سائنس کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ دعوت بھی اس لیے دیتے ہیں کہ ہم خود سائنس سے مروب ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، ہم سائنس کی طرف چلتے ہیں. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ سائنس سے سارے مسئلے حل کر دیں گے، اور سائنس کیونکہ جدید چیز ہے، اسلام چونکہ قدیم چیز ہے، جدید چیز کو قدیم چیز سے شکست قدیم چیز کو جدید چیز سے ہم شکست دیں گے. اور کلو جدید لذیذ کے مصداق، ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، ہم سائنس کے گراؤنڈ پہ کھیل لیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ سائنسی تحقیق آپ کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے لیے نئی نہیں. یہ بات بہت پہلے ہمارے رسول کہہ چکے ہیں، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، بس جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں. چنانچہ لمبک سسٹم کی بات کریں، آپ آکسیٹوسن کی بات کریں، آپ ڈوپامن کی بات کریں، تمام اسٹیمولیشن سے ہمیں انکار نہیں ہے. آپ بات کریں پری فرنٹل کارٹیکس اور سیروٹونن کے سپریشن سے، تو ہمیں ان کی سپریشن سے کوئی انکار نہیں ہے. ہمارے ہاں فقط اور فقط ایک ایشو، ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کے اندر کوئی خواہش بیدار ہو تو اس کا حصول ایک جائز طریقے سے ہونا چاہیے. چنانچہ آپ کے اندر آپ کے ہارمونل ڈیٹاز جو بھی کہتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ، اس کے لیے اگر جائز طریقہ موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ رسول کے مطابق فلیس منی. اور بائی دا وے، اگر آپ کو یہ سائنسی تحقیق سنانی ہے تو آپ یہ سائنسی تحقیق سب سے پہلے اپنے پاپس اور ننس کو سنائیے. کون پاپس؟ وہ لوگ تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں مجتہدین اور مراجعین اکرام ہوتے ہیں، ان کے یہاں پاپس ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں مجتہدہ یا عالمہ ہوتی ہیں، ان کے یہاں ننز ہوتی ہیں. یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر بہت زیادہ مقدس سمجھے جاتے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا، اور دنیا سے منہ موڑنے کا کیا ان کے پاس ثبوت ہے کہ یہ شادی نہیں کرتے. نہ پوپ شادی کرتے ہیں، نہ نن شادی کرتے ہیں. ان کو شاید اس بات پہ فخر ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ جائز نہیں. ہمارے ہاں خواہشات کو جائز طریقے کی طرف، جائز رخ کی طرف موڑنے کا نام ہی اسلام ہے. اور اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ بڑے پاک و پاکیزہ ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو فتح کر لیا ہے، اور اگر اس میں خواہشات فتح کی جا سکتی ہوتی تو رسول اللہ جو ہے ان خواہشات کے جائز حصول کے لیے منع کر دیتے. آئیے آپ کو دوسری خبر سناتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ پوپ جان پال دویم نے 30 سال تک ایک خاتون امریکی پولینڈ نژاد فلسفی کو، جس کا نام انا ٹریسا تیمنسکا تھا، 30 سال تک خفیہ طور پہ خطوط لکھے. اب ان خطوط کو آپ کوئی بھی نام دیں، لیکن اس وقت مغربی میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے کہ پوپ جان پال دویم نے ایسا کیوں کیا. عیسائی دنیا میں
سینٹ کے عہدے پر پہنچنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن پوپ جان پال دویم نے اس مرتبے پر، اس مقام پر پہنچنے کے لیے فقط 9 سال لگائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اس کے باوجود جو تجرد کی زندگی ان کا خاصہ تھی اس سے انصاف نہ کر سکے، اور اب لوگوں کی انگلیاں اپنے ہی عیسائی رہنماؤں کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ ان کا مقام عیسائی دنیا میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یہاں آیت اللہ بہجت کا، ہمارے یہاں دیگر رجب علی خیاط کا، یا دیگر عرفاء اور علماء اور حکماء اور مجتہدین کا۔ ہم کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ ایسے ہمارے مجتہدین اور عرفاء اور علماء ایسی حرکت کریں گے، لیکن اس کے باوجود پوپ جان پال دویم نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا، لوگوں کی رہنمائی کی، لیکن ہمیں نہیں معلوم انہوں نے اس رہنمائی کو کس طرح جسٹیفائی کیا ہوگا، کس طرح اس سے انصاف کیا ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے محبت جائز ہے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ ایک قانونی اور شرعی دائرے کار ہو۔ رہی بات اسلام میں رہبانیت کی تو اس کا فیصلہ سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کر چکا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً تَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهْبَانِيَّةً تَدَعُوهَا، یعنی رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا، اس کو ہم نے ان کے لیے نہیں لکھا تھا، عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور انہوں نے اسے خدا کی خوشنودی کے لیے اختیار کیا تھا، فَمَا رَعَوْهَا، اور پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت بھی نہیں کی۔ تو رہبانیت کس کی ایجاد، کس کی ابتدا، کس کی اختراع ہے؟ خود عیسائیوں کی۔ وَرَهْبَانِيَّةً تَدَعُوهَا، یعنی خود انہوں نے اختیار کی تھی، اللہ نے ما كتبنا علیہم، اللہ نے نہیں لکھا تھا۔ جب عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مطابق مصلوب ہونے کے بعد شرمندہ ہوئے، ہمارے مطابق آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد شرمندہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے آپ کو اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو خود سے گزاریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ، ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ چنانچہ کوئی اپنے گھر میں قید ہو کے بیٹھ گیا، کسی نے جو ہے صحرا میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، کوئی پہاڑوں پر چلا گیا، کسی نے اپنے آپ کو درخت سے باندھ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ساری عمر انہوں نے گزار دی، اور اس کے بعد ان کے اندر نفسیاتی اور جسمانی عوارض پیدا ہونے شروع ہو گئے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ کم از کم اکٹھا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے جگہ ہسائی کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ ان کے لیے خانقاہیں بنائی گئیں اور اسپیشل لباس، خصوصی لباس سلوائے گئے۔ اور آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا سویٹر اور یہ جو سویٹ شرٹس ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک ہڈ ہوتا ہے، سردیوں میں جو آپ چاہیں تو اوپر ڈال سکتے ہیں اور اس سے سردیاں بچ جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ لباس عیسائی راہبوں کے لیے ایجاد ہوا تھا، بنا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت، عبادت کے وقت یا موسٹ آف دا ٹائم آپ اس کو سر کے اوپر رکھیں تاکہ آپ ادھر ادھر آگے پیچھے نہ دیکھ سکیں، صرف اپنے سامنے یا نیچے یا اپنی کتاب یا اپنی عبادت کی جگہ پر آپ کی نظر ہو۔ آج کل کچھ لوگ جیلوں میں پیشی میں حاضر ہونے کے لیے بھی اس قسم کا لباس جو ہے وہ پہن لیتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا بھی ہے اور اس طرح چھپاتا ہے کہ کچھ نظر بھی آ جاتا ہے، لوگ شناخت بھی کر لیں، اور آپ چھپنا بھی چاہیں تو آپ کو یہ لباس پہننا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ہڈ والا جو لباس ہے وہ ان کے لیے بنایا گیا، اور انہوں نے اس رہبانیت کو جسٹیفائی نہیں کیا، اس کو نبھایا بھی نہیں، فما رعوہا، اور انہوں نے اس کی پوری رعایت بھی نہیں کی۔ ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کی رہبانیت مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ ظہر کے بعد آپ بیٹھ جائیں عصر کی نماز کے لیے، ظہرین کی نماز میں، یہ آپ کی رہبانیت ہے۔ مغرب کی نماز، مغربین میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک کے لیے بیٹھ جائیں، یہ آپ کی رہبانیت ہے۔ مسجدوں سے تعلق جوڑنا یہ رہبانیت ہے۔ عثمان بن مظعون رسول اللہ کے بہت ہی پرخلوص، بہت ہی متقی، پرہیزگار اور مخلص صحابی ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس آئے
اور کہنے لگے کہ میں تجرد کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور کہیں شہر سے دور جانا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ نے منع کر دیا اور کہا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ میری امت کی رہبانیت مسجد سے تعلق قائم رکھنا ہے اور ایک نمازی کے بعد دوسری نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ کتنا آسان ہے رہبانیت اسلام میں، اور کچھ جگہوں پر اسے حج اور کچھ جگہوں پہ اسے اعتکاف سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ بس یہی چھوٹی موٹی عبادتیں، یا جسے ہم کہہ لیں کہ عیسائیوں کی رہبانیت کے مقابلے میں نہایت قلیل، نہایت مختصر، نہایت سہل رہبانیت کا انداز جو اللہ نے ہمارے لیے قائم مختص کیا ہے رسول اللہ کی امت کے لیے۔ لیکن شادی سے کلی طور پہ منہ موڑ لینا، دنیا سے کلی طور پہ منہ موڑ لینا، لذیذ کھانوں سے کلی طور پہ منہ موڑ لینا، گھر والوں رشتہ داروں سے الگ ہو جانا، اس قسم کی تجرد والی زندگی ہمارے یہاں حرام ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، چاہے عالم دین ہو۔ عیسائی مذہب کی طرح نہیں کہ ایک عام عیسائی تو مادر پدر آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کے لیے گناہ میں اور عام کام میں کوئی فرق نہیں، اور ایک نن کے لیے یا پوپ کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے ہمارے دوسرے مرحلے کی طرف، فلسفہ تخلیق۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر ہم عورت کی فلسفہ تخلیق کو ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کا مقام کیا ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی لباس سلواتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لباس فلاں مقصد کے لیے سلایا جا رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسے مجھے کب پہننا ہے، اس کو مجھے کس طرح رکھنا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا۔ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ جوڑا، وہ شخصیت، وہ رفیق حیات جو کہ تمہیں تسکین دیتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت کو جذبہ قرار دیا۔ تو یہ ہے عورت کا مرد کے لیے پیدا ہونا اور مرد کا عورت کے لیے پیدا ہونا۔ دونوں ایک دوسرے کی تسکین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے فقط جسمانی یا مادی رشتہ نہیں ہے، بلکہ مودت کا رشتہ ہے اور رحمت کا رشتہ ہے۔ مودت کا رشتہ کیا ہے؟ یہ آپ میں سے کسی کا موبائل اگر کھلا ہے اس کو بند کر دیں، یہ آواز جو ہے یہ مسلسل آ رہی ہے۔ تو مودت کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کو ہم محبت سے تعمیر کرتے ہیں، اور مودت کا مطلب ہے ایکسٹریم درجے کی محبت، مودت، ٹھیک ہے، ایکسٹریم درجے کی محبت۔ اور یہ محبت ایک دو طرفہ جذبہ ہوتا ہے، یعنی مرد میں بھی ہوگا اور عورت میں بھی ہوگا، میاں میں بھی ہوگا، بیوی میں بھی ہوگا۔ جبکہ رحمت کا رشتہ یہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جائے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے یا شادی کے اچھے دن جب ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک پہ برا وقت پڑا تو دوسرے کی آزمائش ہوتی ہے، جس پہ پڑا ہے اس کی تو آزمائش ہے ہی، لیکن جو اس کے ساتھ ہے رفیق حیات اس کی بھی آزمائش ہے۔ مثلا میاں کو کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے طویل عرصے تک وہ بیڈ پر آ گیا، اب بیوی کو اس کی نگہداشت کرنی پڑی۔ اگر یہ آیت کو ذہن میں رکھا جائے تو بہت آسان کام ہے اس کی نگہداشت، اس کی تیمارداری۔ لیکن اگر فقط یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تسکین کا ذریعہ یعنی مادی تسکین یا روحانی تسکین، تو شاید پھر نباہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد اس کی تیمارداری کرتا ہے، مرد اس کو جو ہے وہ دلاسے دیتا ہے، تسلی دیتا ہے اور اس کی کیئر کرتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا رشتہ فقط مادی لذت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک رحمت کا رشتہ بھی رکھا ہے۔ مودت یاد رکھیے دو طرفہ ہوتی ہے،
یعنی ایکسٹریم شدید قسم کی محبت کو ہم مودت کہتے ہیں، اور کبھی رحمت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ رحمت جو ہے یک طرفہ ہے۔ مثلا اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ماں باپ آپ پہ رحمت کرتے ہیں، چاہے آپ ان کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، دونوں صورتوں میں وہ آپ پر مہربان ہوں گے، بس یہ کہلاتی ہے رحمت۔ اسی طرح اللہ اپنی مخلوقات پر رحمان و رحیم ہے، یعنی آپ اس کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، دونوں صورتوں میں وہ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری ان کی بیوی رحمہ کے ذریعے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ 4000 ان کے پاس اونٹ تھے، 4000 ان کے پاس بھیڑیں تھیں، 2000 ان کے پاس گائیں تھیں، اسی طرح سینکڑوں غلام تھے، بیویاں تھیں اور بچے تھے۔ 10 بچے تھے ان کے، 7 لڑکے 3 لڑکیاں، 4 بیویاں تھیں، سینکڑوں غلام تھے، ہزاروں جو ہے وہ مویشی تھے، اور ہزاروں ایکڑ پر مشتمل زرعی اراضی تھی جس پہ ان کے جو ہے وہ کھیت تھے۔ 40-80 سال تقریباً انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زندگی گزاری، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ صبر ایوب تو انہوں نے 7 سال کیا جب وہ بیمار پڑے، 80 سال تو انہوں نے شکر کیا۔ اصولاً تو شکر ایوب سے ان کو یاد کیا جانا چاہیے، لیکن ان کو صبر ایوب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ نعمتوں پہ شکر کرنا آسان کام ہے، لیکن زحمتوں پہ صبر کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ چنانچہ جب شیطان ان کو دیکھتا تو بہت حسد کرتا، ایک دفعہ غصے میں اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا ایوب اگر آپ کی حمد بجا لاتا ہے تو فقط اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو نوازا ہے، اگر آج آپ اس سے نعمتیں چھین لیں تو وہ آج سے آپ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، بلکہ آپ کی عبادت بھی ترک کر دے۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے ایوب کو دی گئی نعمتوں پر دسترس کی صلاحیت دیتا ہوں، یعنی تو چاہے تو چھین لے، میں تجھے آزادی دیتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے یہ سنا تو فوراً بھاگا گیا، ان کے کھیت کھلیانوں کو آگ لگانی شروع کی، ان کے غلاموں کو مارنا شروع کیا، اور یوں ایک کے بعد ایک مصیبتیں ایوب علیہ السلام پہ آنے پڑی، اور مصیبتیں اس طرح پڑیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے۔ ایک غلام آیا، اس نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے کھیتوں کو کسی نے آگ لگا دی۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسرا غلام آیا، اس نے کہا کہ آپ کے مویشیوں میں ایک ایسی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے سارے مویشی مر گئے۔ اب اس کی بات ختم نہیں ہوئی، ایک تیسرا غلام آیا کہ فلاں قبیلے نے آپ کے کھیت میں کام کرنے والے مزدوروں پر حملہ کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کی بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور غلام آیا، اس نے کہا کہ جس گھر کے چھت کے نیچے آپ کے بیٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اس گھر کی چھت گر گئی اور سارے بیٹے ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک اور غلام آیا، اس نے کہا کہ آپ کی 4 بیویوں میں سے 3 بیویاں مر چکی، فقط ایک بیوی بچی۔ اور یوں حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک ایک کر کے ساری نعمتیں زائل ہو گئی، فقط ایک بیوی رحمہ جس کا نام تھا، اس کو لے کر شہر سے دور افتاد تنہائی والے علاقے میں چلے گئے، اور اس کے ساتھ اب ان کے جسم کی کھال ادھڑنے لگی، چھالے پڑ گئے، زخم ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، ایسے کیڑے ایسے زخم کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے ہو کر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی بیوی بیچاری جس نے اپنی زندگی کو ملکاؤں کی طرح، شہزادیوں کی طرح گزارا تھا، اب وہ گھروں میں نوکرانیوں اور کنیزوں کی طرح کام کرتی تھی، اور اس سے جو پیسے ملتے وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری، اس کی دوا اور ان کی غذا پر خرچ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ 7 سال اس طرح گزر گئے۔ 7 سال بعد اس نے جب ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں 80 سال نعمتوں سے سرفراز کیا، تو کیا فقط 7 سال میں اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر رحم نہیں کروں؟ لیکن بہرحال بیوی تھی، اور اس کو اپنے شوہر کی بیماری کو دیکھ کے بڑا ترس آتا تھا۔ ایک دفعہ شیطان نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو تم ایک قربانی کرو، اور قربانی کے جانور کو میرے نام سے قربان کرو، اللہ کے نام سے قربان نہیں کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں دوبارہ تم کو دلوا دوں گا۔
چنانچہ بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے جا کے ایوب علیہ السلام کو یہ کہا تو ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور غصے میں کہا کہ اب تم بھی میرے پاس سے چلی جاؤ. چنانچہ بیچاری وہ چلی گئی تو ایوب علیہ السلام کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے بھی کوئی نہیں تھا, کھانا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا. چنانچہ ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے مجھے 80 سال اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا, اب اس بیماری کی وجہ سے میں اس حالت پر پہنچ گیا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے اتنے عرصے نعمتیں دی اور اب کچھ عرصے سے تو نے زحمتیں مصیبتیں نازل کرنا شروع کر دی ہیں. اللہ کا نام نہیں لیا. جب شکر کی بات آئی, جب نعمتوں کی بات آئی تو اللہ کا نام لیا کہ اللہ 80 سال تو نے مجھے دیا, اب اس بیماری کی وجہ سے, نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے یہ بیماری بھیجی, یہ کہا اللہ اس بیماری کی وجہ سے میں اٹھ بھی نہیں سکتا, کھانا بھی نہیں کھا سکتا, بس تو نے جو نعمتیں دی تھیں جس طرح پہلے دی تھی اب بھی مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اپنی زندگی کو صحیح طور پہ گزار سکوں. اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر اور یہ ادا بہت پسند آئی. چنانچہ آپ کو وہ تمام سہولیات, وہ تمام نعمتیں دوبارہ دے دی گئی. تو یہ تھا حضرت ایوب کا صبر اور اس کے ساتھ آپ کی بیوی رحمہ کی رحمت جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. آپ کے سامنے ابھی سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو پیش کیا. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ ہم نے تمہارے درمیان رحمت اور مودت کا رشتہ رکھا. تو میاں بیوی کے درمیان ایک مودت اور رحمت کا رشتہ ہوتا ہے, فقط مادی منفعت کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جہاں بیوی بیمار ہوئی یا بیوی میں کوئی خامی نظر آئی شوہر نے چھوڑ دیا, یا شوہر میں کوئی خامی نظر آئی وہ بیوی نے چھوڑ دیا. تو اسلام میں اس قسم کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں. میاں بیوی کا رشتہ یا عورت مرد کا رشتہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ رحمت کا بھی ہے. اگر ہم مغربی نقطۂ نظر سے بات کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ رشتہ مادیت کی نظر ہو چکا ہے. فرائڈ جو کہ جدید فلسفے, جدید نفسیات کا بانی سمجھا جاتا ہے, اس نے یہ کہا کہ مرد و زن کا تعلق خالصتاً جسمانی لذت کی وجہ سے ہوتا ہے, حتیٰ کہ ماں اور بچے کا تعلق بھی. اور جو غریب انداز سے اس بات کو ثابت کیا کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, ممیز ہوتا ہے, اچھے برے میں تمیز کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے باپ سے حسد کرنے لگتا ہے. کسی طرح باپ گھر میں نہ ہو اور میری ماں فقط مجھ پہ توجہ دے. تو یہ فرائڈ جیسے شخص کا جو کہ لیڈر تھا, رہنما تھا, نفسیاتی امراض کا ڈاکٹر تھا, اور اس کے ایڈیپس کمپلیکس جس کو ہم کہتے ہیں نفسیات کی زبان میں, اس کے اس نظریے سے لگتا ہے کہ شاید وہ خود بھی کسی نفسیاتی مرض کا شکار تھا. تو جب آپ خود صحیح نہ ہو تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. تاریخی دلیل اس حوالے سے کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا, بی بی حوا علیہ السلام کی پیدائش ہمارے سامنے ہے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے, یعنی کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. امام محمد باقر نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے. حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی اللہ نے رکھی تھی, جو مٹی بچ گئی تھی آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد, اس مٹی سے تخلیق کیا, اور اس کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی آدم علیہ السلام کو مانوسیت, انسیت فراہم کرنا تھا. اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جناب حوا سے انس ہو گیا تھا, محبت ہو گئی تھی, اسی لیے عورت کا نام عربی میں نساء رکھا جاتا ہے, یعنی جس سے مانوس ہوا جائے. تو آدم علیہ السلام اتنی بڑی جنت کے مالک تھے, جنت میں کون سی ایسی نعمت تھی جو نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ عورت کی تلاش میں تھے. یعنی اتنا بڑا مقام ہے عورت کا کہ جنت ایک طرف, عورت ایک طرف. عورت کے بغیر جنت بھی ادھوری ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا, جب ترک اولا ہوا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے ساتھ جناب حوا کو بھی اتارا گیا. جس پہاڑ پہ وہ اترے وہ پہاڑ کوہ صفا کہلایا, کیوں کہ آپ صفی اللہ تھے, یہ ان کا لقب تھا. اور جس پہاڑ پہ حضرت حوا اتری اس پہاڑ کو مروا کہا گیا, کیونکہ حوا عورت تھی. تو مروا عورت سے نکلا ہے اور صفا صفی اللہ سے نکلا ہے. چنانچہ دونوں پہاڑوں پر
جب ان دونوں کو اتارا گیا، دونوں نے عبادت کی، اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور دونوں کو ملا دیا گیا۔ آج بھی اس پہاڑ کے درمیان حاجی بی بی ہاجرہ کی یاد میں جو ہے سعی کرتے ہیں، اور آج بھی یہ پہاڑ حجاز کے شہر میں موجود ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جنت عورت کے بغیر ادھوری ہے تو دنیا کس طرح اس کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ غیر اسلامی نظریہ کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، چنانچہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر کرو گے تو ٹک سے ٹوٹ جائے گی۔ یہ سارے نظریات باطل ہیں۔ یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں جنہوں نے اہل بیت کی طرف رجوع نہیں کیا اور کبھی بھی جو ہے ان سے رہنمائی نہیں لی۔ جب اہل بیت سے آپ رہنمائی نہیں لیں گے تو اسی طرح ٹک ٹک کر کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر بعد میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگا کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی عورت کو صحیح سمجھنے کی کوشش کی، مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، نہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی اور تعریف تو دور کی بات، کبھی ان کا حق ماننے کے لیے آپ نے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی۔ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی بھی خوبصورت، ان کی جو ہے گھرداری بھی بہت بہترین، کھانے پکانے کی ماشاءاللہ جو وہ ایکسپرٹ، یعنی کون سی ایسی خوبی تھی جو ان کی بیوی میں نہ ہو۔ لیکن جب بھی دوستوں میں بیٹھتے تھے وہ اپنی بیوی کی برائیاں اور کوتاہیاں اور خامیاں نکالتے تھے، اور لوگ جو ہے بہت ان کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے اس بات پہ کہ تمہاری بیوی اتنی اچھی ہے، اور دنیا جو ہے اس کی مثالیں دیتی ہے کہ ہمیں ایسی بیوی ملے، اور تم جو ہے کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک دفعہ کسی مولانا صاحب کا درس سنا، اسلام میں عورت کا مقام، شاید ایسے ہی کوئی درس ہوگا، انہوں نے تہیہ کر لیا آج میں جا کر اپنی بیوی کی تعریف کروں گا، کیا کچھ بھی ہو جائے۔ دل میں کبھی نہ کبھی تو رحم آ جاتا ہے۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ آج جو بھی کھانا پکا ہوگا میں تعریف کروں گا۔ تو بیوی ہمیشہ ماشاءاللہ ویکینڈ پہ بڑے اچھے کھانے پکایا کرتی تھی، مرغی، بریانی، متنجن، پلاؤ وغیرہ۔ اس دن دال رکھی ہوئی تھی، پتنی بیوی کے دل میں کیا آیا تو اس دن دال پکائی۔ اب انہوں نے کہا میں تو قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں تو آج تعریف کروں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے اتنے عرصے سے بریانی قورمے کی تعریف نہیں کی، آج میں دل پہ پتھر رکھ کر دال کی تعریف کر دیتا ہوں۔ تو بڑی مشکل سے وہ لقمہ اتار دے، ہر لقمے کے بعد ایک جو ہے کلمہ تعریف بلند کر دے، ماشاءاللہ کیا خوب دال بنائی ہے، کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فن دیا ہے۔ اچھا بیوی کا نام بھی نہیں لے رہے، بار بار یہ کہہ رہے ہیں اس کو کہ جس نے دال بنائی، میں کیا تعریف کروں اس شخص کی، دل چاہتا ہے وہ ہاتھ چوم لوں کہ جس نے یہ دال بنائی ہے۔ بیگم کچھ دیر تو سنتی رہی، پھر غصے میں کچن میں جا کے بیلن اٹھا کے لے آئی کہ میں تمہیں 10 سال سے قورمہ اور بریانی کھلا رہی ہوں، کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال بھیج دی۔ تو جو ہے بعض اوقات نیکی بھی جو ہے وہ انسان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو اتنے عرصے بعد ان کو تعریف کرنا یاد آئی، اور وہ کیا بات کہیں کہ صحیح غلط بال پہ صحیح شاٹ ان کو جو ہے وہ لگانا پڑ گیا۔ خیر عورتیں بھی کم نہیں ہیں، کاؤنٹر کر دیں، یہ نہ ہو کہ آپ بڑے مزے سے جا کے اپنے گھر والے کو یہ لطیفہ سنائیں۔ ان کے لیے بھی ایک لطیفہ یاد کر لیجئے۔ ایک شوہر تھے، وہ بہت امپریس کرتے تھے اپنی بیگم کو، کبھی بن سنور کے امپریس کرتے، کبھی کھلونے وہ تحفے لا کے امپریس کرتے، کبھی اپنے کارنامے سنا کے، لیکن ان کی بیگم کبھی امپریس نہیں ہوتی۔ تم سے اچھے تو میرے بھائی ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اتنا کما رہے ہیں، تمہاری ڈگریاں کس کا، وغیرہ وغیرہ۔ عورتوں کی جو عادت ہوتی ہے، اپنے خاندان میں موجود کسی بھی شخص کا نام لے لیا اور شوہر کے بدن میں تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب شوہر نے اتنی کوشش کر لی، کما لیا، اچھی طرح جو ہے وہ گھر چلا لیا، لیکن بیگم ان کی کبھی بھی امپریس نہیں ہوتی۔ جس طرح کچھ شوہر امپریس نہیں ہوتے بیگمات سے، نہ تعریف کرتے، اس طرح وہ بھی امپریس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے سپر مین کا ڈریس خریدا، کہیں سے اڑنے کا فن سیکھ لیا، اور وہ اڑنے لگے، اڑتے 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 اپنے گھر کی چھت یعنی صحن پہ سے گزرنے لگے، اور بیگم کو ہاتھ ہلا کے یوں کیا، بیگم نے بھی یوں ہاتھ ہلا دیا۔ اچھا شوہر سمجھے کہ شاید بیگم مجھے پہچان گئی ہے، حالانکہ بہرحال تو وہ شام کو گھر آئے اور بیگم کو کہا
تو معلوم ہے آج کیا ہوا شہر میں؟ کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے آسمانوں میں اڑ رہا تھا. دیکھ لو لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، ایک تم ہو. ارے بیگم تم کو معلوم نہیں وہ شخص وہ مرد میں ہی تو تھا. اچھا تم تھے؟ میں نے تم کو ہاتھ دلایا تھا، تم نے بھی ہاتھ دلایا تھا. اوہ ہاں سوری میں بھول گئی، میں تو تم کو بیوقوف. تم تھے جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو یہ کہانی ہے مرد اور عورت کی. نہ مرد تیار ہے عورت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، نہ جو ہے وہ عورت تیار ہے. اس سے پہلے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، ہمیں دور جاہلیت کی طرف جانا پڑے گا، جس سے ہمیں بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا اسلام نے عورت کا کیا مقام رکھا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم اپنی بات مکمل کریں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اسلام میں عورت کے مقام کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ دور جاہلیت میں عورت کا مقام کیا تھا اس کو سمجھیں. دور جاہلیت کے حوالے سے اتنا کہنا کافی ہے کہ بچی کو، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ جب کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا. سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی. یعنی قاتل اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک قابل ملامت ہوگا کہ اللہ اس کی طرف نظر کرم تو کیا نظر کرنا بھی، کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور خود مقتولہ سے پوچھے گا، مظلوم سے پوچھے گا کہ تمہیں جو ہے کس جرم کی سزا دی گئی. اور اس حوالے سے بڑے عجیب و غریب دل ہلا دینے والے واقعات بھی ملتے ہیں. وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ عورت نہ برسر روزگار تھی اور نہ ہی ڈاکو. اس زمانے میں 2 ہی پیشے تھے لوگوں کے، مویشی اور ڈکیتی. یعنی مویشیوں سے اپنا نان و نفقہ اور روزگار تلاش کرتے تھے، یا پھر ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کو لوٹ کر. اور اگر کسی قبیلے کے ساتھ جھگڑا لڑائی ہو جائے، ہارنے کی صورت میں وہ مال و اسباب کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے جایا کرتے تھے اور عورتوں کو جو ہے وہ کنیز بنا لیا کرتے تھے. چنانچہ امن کی صورت میں عورت بوجھ اور جنگ کی صورت میں ایک خطرہ عورت کو تصور کیا جاتا تھا. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول، کیا اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ میرے معاف کر دے گا؟ رسول نے کہا کیوں نہیں معاف کر دے گا؟ اس نے کہا میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اس نے کہا تو نے کون سا بڑا گناہ کیا؟ اس نے کہا ایک دفعہ میں اپنے گھر سے دور سفر پہ کسی ملک گیا اور پورے 4 سال بعد لوٹا. جب میں 4 سال بعد لوٹا تو میں نے دیکھا کم و بیش 4 سال کی ایک بچی ہمارے گھر میں گھوم رہی ہے، کھیل رہی ہے. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو میری زوجہ نے کہا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے. میں شاید سمجھا گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل کے چلی جائے گی، لیکن مغرب کے بعد تک نہ گئی. کھانا کھایا اور رات میں وہ ہمارے یہاں سو گئی. میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے، سچ سچ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جب تم سفر پہ روانہ ہوئے تھے تو اس وقت میں امید سے تھی، چند ہی مہینے بعد یہ بچی ہوئی اور اب یہ تمہارے سامنے ہے. یہ سن کر میرا چہرہ جو ہے وہ فق ہو گیا اور میں اس رات سو نہ سکا. پوری رات کروٹیں بدلتا رہا. فجر سے پہلے میری آنکھ کھلی، بلکہ میں بستر سے اٹھا، مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی. میں نے بچی کو خاموشی سے اٹھایا اور یہ کہا کہ میں تمہیں نخلستان لے کے جا رہا ہوں، یعنی باغ میں. وہ سمجھی کہیں گھمانے کے لیے میرا باپ مجھے لے جا رہا ہے. میں اس بچی کو نخلستان لے کے گیا. وہاں پہ موجود ایک کونے میں باغ کے اندر گڑھا کھودنے لگا. میں اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا تو بچی بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی نکالتی. اس بچی کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک دم اپنے الٹے ہاتھ سے بچی کی بغل میں ہاتھ رکھا اور اٹھا کے اس کو اس گڑھے کے اندر دفنا دیا اور جلدی جلدی دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالنے لگا کہ لڑکی گھبرا کے شور مچا کے باہر نہ نکل آئے. مٹی ڈالتے ڈالتے تھوڑی سی مٹی میری داڑھی پہ لگی تو اس بچی نے گڑھے سے ہاتھ نکال کر داڑھی سے میری مٹی ہٹائی
لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں تھوڑا سا بھی رحم نہ آیا اور میں نے بچی کو اس طرح دفنا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ رسول اللہ یہ واقعہ سنتے جاتے اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے جاتے۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی نہ ہوتی تو اللہ تجھ سے انتقام لیتا، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس نے بخش دیا۔ اور کہتے یہ ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ دو گروہوں میں جنگ ہوئی، ایک گروہ ایک قبیلہ ہار گیا، ہارنے والے قبیلے کے مال و اسباب بچوں اور عورتوں کو لوٹ لیا گیا، پھر عورتوں سے شادیاں کر لی گئیں۔ جب دونوں قبیلوں میں صلح ہوئی تو مال و اسباب اور بچوں کو واپس کیا گیا۔ جب عورتوں کو واپس کرنے کی باری آئی تو جو عورتیں شادی کر چکی تھیں انہوں نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ہارنے والے قبیلے نے پھر آئندہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے یہاں اب جب بھی کوئی بچی پیدا ہوگی ہم اس کو زندہ درگور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ ویسے بھی عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، فقط ایک چیز سمجھا جاتا تھا، فقط ایک شے جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، چنانچہ یہ بات یہ رسم کبھی جو ہے اور قبیلوں میں بھی پھیل گئی۔ آپ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں مکے جا کر حج اور عمرے کی نیت سے طواف کے لیے، تو الٹے ہاتھ پر اونچائی پہ قدرے یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ قبرستان موجود ہے جہاں عرب قبائل جاہلیت کے زمانے میں اپنی پیدا ہوئی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال رسول اللہ سے پہلے عورت ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا پیدا ہونا ہی نحوست کے برابر تھا، نہ عورت کا میراث میں کوئی مقام تھا، نہ معاشرے میں کوئی حصہ۔ اور اس کے علاوہ عورتوں سے کسی بھی قسم کا مشورہ، مشاورت یا بیعت یا ووٹ یا رضامندی یا پند و نسائی نہیں لیے جاتے تھے، یعنی کسی عزت اور احترام کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ رسول اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد فوراً جو بیعت کا سلسلہ کیا اس میں عورتوں کی بیعت بھی شامل تھی، یعنی عورت بھی بیعت کیا کرتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور نکال لیا کرتے تھے، اس کے بعد عورت اپنا ہاتھ ڈالتی اور بیعت کرتی اور نکال لیتی۔ تو اسلام نے آ کے جاہلیت کے دور کے مقام کو عورت کے ہٹایا اور ایک نیا عزت والا مقام دیا۔ لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ زندہ پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کسی حد تک اس کی رمق، کسی حد تک اس کا شائبہ اور جھلک ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ انڈیا میں تو عام ہے کہ بہو کو زندہ جلا دینا یا ایبارشن کروا دینا اگر لڑکی کی پیدا ہونے کی جو خبر آئے یا امکان ہو۔ لیکن ہمارے خود پاکستان کے معاشرے میں بھی، مسلمان معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بتایا جاتا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے تو شوہر کو یا شوہر کے گھر والوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر دوسری تیسری بھی لڑکی ہو جائے تو منہ لٹک جاتا ہے۔ باقاعدہ ساس، نندے اور دیگر افراد مشورے دینے لگتے ہیں لڑکے کو کہ تم دوسری شادی کر لو، یعنی دوسری بیوی کرو گے تو شاید تمہیں لڑکا مل جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو دوسری شادی اس نیت سے کرتے ہیں کہ شاید دوسری بیوی سے لڑکا ہو جائے، ان کے لیے ایک میڈیکلی پروف تحقیق ہے، کوئی روایت اور آیت نہیں جس میں آپ اشکال یا تعویلات گھڑ سکیں، ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ ریسرچ ہے۔ سیکس از ڈٹرمنڈ بائی وائی کروموسوم، مرد کے اندر وائی اور ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور عورت کے اندر ایکس کروموسوم ہوتا ہے، اور وائی کروموسوم از دا کروموسوم وچ ڈٹرمنس دا سیکس آف دا بیبی، کہ بیبی گرل ہوگا یا بیبی بوائے۔ تو اگر بیبی گرل ہو رہی ہے تو اس کا، یا بوائے ہو رہا ہے، جو بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر مرد کے بھائی زیادہ ہوں گے تو لڑکا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور لڑکے کی بہنیں زیادہ ہوں گی تو لڑکی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ بہرحال فیملی اورینٹڈ یہ فنامنا ہے۔ تو اگر لڑکا ہوتا ہے تو بھی اس کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، اور لڑکی ہوتی ہے تو بھی اس کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، کیونکہ سیکس از ڈٹرمنڈ بائی دا وائی کروموسوم، اور یہ مرد ہے جس کے بعد وائی کروموسوم ہوتا ہے۔ تو اگر لڑکی نہیں ہو رہی تو شوہر کو بیوی بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن وائس ورثہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ۔ دور جدید، اگر جاہلیت کے دور میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو کیا دور جدید نے، مغرب نے اور استعمار نے عورت کو کوئی بہت بلند مقام دیا ہے؟ ڈنڈورا تو بہت پیٹا جاتا ہے کہ اسلام نے چادر اور چار دیواری کے نام پر عورت کو مقید کر دیا،
لیکن مغرب نے چادر اور چار دیواری سے نکال کر عورت کو عریاں کر دیا. عورت کو جو ہے وہ بے نقاب نہیں کیا بلکہ بے لباس کر دیا, اور تمام جو عزت و عفت و حیا اور شرم جو اس کا اصل زیور تھی وہ اس سے چھین لیا. لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا تاریخی پس منظر میں جانا پڑے گا. 1850 میں یورپ میں صنعتی انقلاب آیا, فیکٹریز لگیں, کمپنیز لگیں اور نت نئی ایجادات وجود میں آئیں. اب جو چیز ایک انسان سے 10 دن میں بنتی تھی وہ مشین ایک دن میں بنا دیا کرتی تھی. چنانچہ پروڈکشن عروج پر پہنچی. جب پروڈکشن عروج پر پہنچی تو اس کے لیے مارکیٹ تلاش کی گئی, اور پھر امریکہ نے, یورپ نے, خصوصی طور پہ انگلینڈ نے 1900 میں ایشیا, افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کو اپنی غلامی میں لے لیا اور ان پروڈکٹس کو وہاں بیچنا شروع کر دیا. انگلینڈ کی آمدنی اوسطاً ہر فرد کی 10 ٹائمز 10 گنا زیادہ بڑھ گئی, اور اس میں آدھی دنیا شامل ہو گئی. اور یہ کہا جاتا تھا کہ انگلینڈ کی سرزمین میں سورج غروب نہیں ہوتا. اور جب ان پروڈکٹس کو بیچنے کی باری آئی تو ضروری سمجھا گیا کہ لوگوں کو اپنی غلامی میں لیا جائے, اور جب یہ غلامی کو ریزسٹ کیا گیا ان ملکوں کے ذریعے جو بہتر پوزیشن میں تھے, مثلاً آسٹریا, مثلاً جرمنی, تو پہلی جنگ عظیم وجود میں آئی جس میں امریکہ, یورپی ممالک ایک طرف تھے اور جرمن, آسٹریلیا اور دیگر ممالک دوسری طرف تھے. چنانچہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے. اس کے بعد 1945 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے. اب آپ یہ بتلائیے کہ جو لوگ 8 کروڑ لوگوں کو مروا دیں, کیا وہ دہشت گرد کہلانے کے قابل نہیں؟ اور یوں جب مردوں کی کمی ہوئی تو عورتوں کی قطاریں لگ گئیں جابز حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے گھر میں مرد نہیں تھے. فقر و فاقہ شروع ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ یہی ہے فرنگی معاشرے کا کمال, مرد بیکار و زن تہی آغوش. یعنی یہ فرنگی معاشرے نے ہمیں کیا دیا کہ مرد کو بیکار کر دیا, عورتوں کو جابز اور روزگار دے کے, اور عورت کی گود خالی کر دی. جب عورت جاب کرے گی, نوکری کرے گی, تو اس کو بچے پالنا ایک جھنجھٹ اور ایک جنجال نظر آئے گا. تو عورتیں دفتروں میں نظر آنے لگی اور مرد گھروں میں نظر آنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں میں وہ کمپیٹنسی, وہ قابلیت, وہ استطاعت نہیں تھی جو مرد بھاری بھرکم مشینیں جو ہے چلا کر کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ آؤٹ پٹ نہیں ملنے لگی. دوسری بات, جب عورت گھر سے غائب ہوئی تو مرد نے وہ حق ادا نہیں کیا بچوں کی پرورش اور نگرانی کا جو ایک عورت ادا کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, مرد اگر گھر میں ہو تو وہ اپنے اخبار پڑھنے میں مصروف ہوگا, ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوگا, یا اپنے دفتری کاموں میں مصروف ہوگا. بچوں کی نگہداشت یا ان کی پرورش وہ ویسے نہیں کر سکتا جس طرح عورت کرتی ہے. چنانچہ بچے مرد گھروں میں بگڑنے لگے اور عورتوں نے آفیسز میں فتنے پھیلانے شروع کر دیے. اور باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی جس میں کہا گیا کہ بچوں میں جرائم میں اضافہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ عورتیں گھر میں موجود نہیں ہیں, مرد کے ہونے کے باوجود بچوں کی پرورش ویسے نہیں ہو پا رہی جس طرح ہونی چاہیے. عورت اس کے بعد بیماریوں کا مرکز بن گئی اور مرد جو ہے وہ بیکار ہو گئے. اب یہاں تک مذاق بن چکا ہے کہ ڈیلیوری کے لیے عورت کو میٹرنل لیو کم دی جاتی ہیں, باپ کو یعنی شوہر کو پیٹرنل لیو زیادہ دی جاتی ہے. مارک زکربرگ جو کہ فیس بک کا فاؤنڈر ہے, 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد واپس آیا ہے ابھی پچھلے ہفتے, کیونکہ اس کے بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس نے 3 مہینے کی چھٹیاں لی ہیں. یعنی مطلب بیوی کی ڈیلیوری تھی اور چھٹی جو ہے وہ میاں نے لی. بہرحال لینی چاہیے چھٹیاں, کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جو معاملہ ہے وہ بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ عورت کو گھر سے نکال کے غیر ضروری طور پہ, اگر مجبوری ہے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے, اپنے علم کو, اپنی قابلیت کو استعمال کر رہی تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے, جو عورت کی آزادی کا راگ الاپ رہے, 100 سال پہلے امریکہ میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. 100 سال پہلے جو حق اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو دے دیا کہ تمہارا ووٹ ہے, تمہاری بیعت ہے, تمہاری مشاورت ہے, تمہاری میراث ہے, اس عورت کو امریکہ میں, نیو یارک سٹی میں
دیکھیں یہ پہلے عورتوں کا لباس ہوا کرتا تھا. جو عورت آج مغرب میں نظر آتی ہے وہ عورت نہیں ہوا کرتی تھی 100 سال پہلے. تو دیکھا جائے نہ یہ عیسائیت کا خاصہ ہے نہ اسلام کا، بلکہ یہ جو مادیت پرستی ہے اور یہ لوگوں میں فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں، دجالی لشکر کے جو سرخیل ہیں، انہوں نے اس بے لباسی بے حجابی کو عام کیا. تو جو لوگ آزادی نسواں کی بات کرتے ہیں وہ پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ آزادی نسواں کا نعرہ انہوں نے کتنے سال پہلے سیکھا؟ 100 سال پہلے. اور ہمارے ہاں یہ نعرہ 1400 سال پہلے موجود تھا. عورت صدر نہیں بن سکتی، عورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی، عورت کسی کمپنی یا بینک کی ڈائریکٹر نہیں بن سکتی، ووٹ نہیں دے سکتی. یہ فقط 100 سال پہلے خود امریکہ جیسے جدید معاشرے میں موجود تھا. موجودہ صورتحال کیا ہے؟ موجودہ صورتحال کیا بہتر ہو گئی ہے؟ جی نہیں. عورت اس وقت آفیسز میں شو پیس بن چکی ہے. جب عورت 1945 میں مردوں کے فقدان کی وجہ سے، ان کی اموات کی وجہ سے دفتروں میں آئی، اس کے بعد 70s اور 80s میں لڑکے بڑے ہونا شروع ہوئے اور مردوں کو دوبارہ ہائر کرنا شروع کیا جانے لگا، تو اب یہ فکر ہوئی کہ اس عورت کو دفتروں سے کیسے نکالا جائے. اب عورت ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل جائے تو اس کو تیر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح واپس نہیں لایا جا سکتا، چاہے وہ مجبوراً یا ضرورتاً نکلی ہو. اب وہ نکل گئی تو نکل گئی. چنانچہ عورت گھر جانے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ انہوں نے اسی کمپنی میں، انہی دفاتر میں ایسے کام، ایسی ویکنسیز کریٹ کرنا شروع کی کہ جو عورت ہی کو سوٹ کرتی تھی، مرد کو نہیں. مثلاً بن ٹھن کے لوگوں کو اسمائل دے کر اپنی کلائنٹیج انکریز کرنا. عورت کے لیے ریسپشنسٹ کا عہدہ بنایا گیا، عورت کے لیے تاکہ کلائنٹس کو خوش، بائرز کو خوش کیا جا سکے. سیلز گرل کا جو ہے وہ عہدہ بنایا، کام بنایا گیا. سیکریٹریز کا عہدہ بنایا گیا تاکہ باس کو خوش کیا جا سکے. ایئر ہوسٹسز کا عہدہ بنایا گیا تاکہ پیسنجرز کو خوش کیا جا سکے. چنانچہ ہر مقام پہ ایسی جگہوں پہ عورت کو رکھا گیا کہ جہاں وہ زیب و زینت کر کے لوگوں کا دل لبھا سکے اور کلائنٹیج میں اضافہ کر سکے. اور جو پروڈکٹیوٹی ہے، مطلب جو ایک پروفیشن ہوتا ہے، ڈاکٹر یا انجینئر یا ٹیچر یا بزنس وومن، ان عہدوں سے عورتوں کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی یہ پروفیشن اور یہ کام آپ کے مطلب کا نہیں ہے. آپ کے مطلب کا تو کام یہ ہے کہ آپ بن ٹھن کے آفیسز میں آئیں اور لوگوں سے اسمائل کر کے بات کریں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے بزنس کی طرف متوجہ کر سکیں. آپ خود کراچی میں ملٹی نیشنل بینکس یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں چلے جائیں، وہاں پہ عورتوں کا حلیہ اور مردوں کا حلیہ دیکھ لیجیے. چھوڑیں، آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی آن کیجئے، جو ٹی وی نیوز کاسٹرز ہوتے ہیں اس میں مرد کا لباس دیکھ لیجئے اور عورت کا حلیہ دیکھ لیجئے. لگ رہا ہے کہ وہ کسی شادی، کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہیں. حتیٰ کہ BBC CNN والے بھی اگر عورت نیوز کاسٹر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ گھر کا لباس جو گھر سے پہن کر آئی ہیں وہ آپ اتار دیں، میک اپ اتار دیں اور ہمارا پلین سمپل میک اپ اور یہ سمپل پلین ڈریس جو ہے وہ پہن کر آپ خبر پڑیں. اور ہمارے والے مغرب کی نقالی میں ان سے بھی آگے نکل گئے. تو یہ شو پیس جسے کہتے ہیں شعیت والی چیز ہم نے اپنا لی. جب ٹویوٹا کمپنی کے MD سے پوچھا گیا، مینیجنگ ڈائریکٹر سے، کہ آپ کی کمپنی میں ایک زمانے میں بہت زیادہ عورتیں ہوتی تھیں، عورتیں زیادہ مرد کم ہوتے تھے اور اب جو ہے عورتیں بہت کم رہ گئی ہیں، تو اس نے کہا وی ہیو آلریڈی انف ڈیکوریشن فلاورز ان آور کمپنی، کہ ہمارے یہاں سجانے کو پھول بہت ہے، ہمیں عورتیں نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ کہ اب عورت کو فقط تزئین و آرائش کا ذریعہ سمجھ لیا. اگر واقعی وہ کسی پوٹینشیل کے طور پہ انجینئرنگ کی ڈگری رکھ کر مثلا یا بزنس کی کوئی ڈگری رکھ کے کام کری تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر اداروں میں عورت کو ایک شے، ایک آبجیکٹ کہا گیا. ہم بہت الزام دیتے ہیں کہ عورت پہ جملے کسے جاتے ہیں، سیٹی بجائی جاتی ہے، اس کو چھیڑا جاتا ہے. امریکہ میں ایک NGO ہولا بیک نام کی وجود میں آئی ہے جس کے 26 ممالک میں دفتر ہے. یہ ہولا بیک کیا ہے؟ اصل میں ہوا یوں کہ ایک لڑکی نیو یارک میں کافی دور پیدل تک کئی کلومیٹر چلی. اس 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں اس کو کئی قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا. کسی نے کسی سیٹی بجائی، کسی نے ہوٹنگ کی، کسی نے جو ہے کمنٹس پاس کیے. اور اس نے جب آ کے گھر میں یہ بتایا اپنی فرینڈ کو تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا اقدام کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ راہ چلتی لڑکیوں کو نہ چھیڑ سکیں.
چنانچہ انہوں نے ویڈیو کیمراز لگائے مختلف جگہوں پر اور ایک عورت کو یا کسی بھی عورت کو ہائر کیا. اب روزانہ ایک عورت کو ہائر کرتے اور اس کو کہتے کہ بھئی اب یہاں سے وہاں جائیں, مثلا نمائش سے آپ ٹاور پیدل واک کرتے ہوئے جائیں, اور مختلف جگہوں پر انہوں نے کیمرے لگا دیے تھے ہر جگہ پہ. اب عورت جہاں جہاں سے گزرتی جو اس کو ہوٹ کرتا, کمنٹ پاس کرتا, سیٹی بجاتا یا جو بھی اشارے کرتا وہ کیمرہ ریکارڈ کر لیتا. شام کو وہ ساری ریکارڈنگ ٹی وی پہ چلتی, پتہ چلتا کس کا بھائی, کس کا کزن, کس کا بھتیجا, کس کا بھانجا کیا کرتے ہوئے پکڑا گیا. پتہ چلا کہ روزانہ رات کو پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. ذرا ہمارے یہاں چھاپے پڑ دیں, لڑکوں کے گھروں پہ چھاپے پڑنے شروع ہو گئے. باقاعدہ فون کالز آنی شروع ہو گئی ہولا بیک کے فاؤنڈر کو کہ تم یہ تنظیم بند کر دو ورنہ ہم اس لڑکی کو اغوا کر لیں گے, ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. لیکن یہ تنظیم پھلی پھولی اور 26 ممالک میں اب اس کے دفاتر, ذیلی دفاتر موجود ہیں. تو کیا یہ سب چھیڑخانی فقط یہاں پر ہوتی ہے؟ نیو یارک جیسے شہر میں جو بہت ترقی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, جدید قوموں کا جسے کہتے ہیں کہ روح رواں رہنما سمجھاتا ہے, وہاں بھی یہ حال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ عورتوں کو چھیڑنے کا گلوبل ہے, لوکل نہیں ہے. اور مسئلہ عورت کے اندر پہلے ہے, مرد کے اندر بعد میں ہے. عورت اس حلیے میں نکلے کیوں کہ لوگ اس کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں, لوگ اس کے پیچھے ہی گائیں یا سیٹی بجائیں. کبھی آپ نے نقاب والی عورت, کبھی آپ نے حجاب والی عورت, کبھی آپ نے اسکارف والی عورت, کبھی آپ نے پردے والی عورت. اور پردہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا پردہ جو اٹریکٹیو پردہ نہ ہو, کالا, نیلا, پیلا, پنک قسم کا جو پردہ ہے وہ اتنا اگر اٹریکٹیو ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھیں گے. تو پردہ جو مستحبات کے ساتھ ہو اور شرعی پردہ ہو اس کے ساتھ آپ نکلیں تو کوئی آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کرے گا. پاکستان میں جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. آپ حیدری مارکیٹ چلے جائیں, لیاقت مارکیٹ چلے جائیں, بابر مارکیٹ چلے جائیں, جامع کلاتھ چلے جائیں, بولٹن مارکیٹ چلے جائیں, آپ جو ہائپر اسٹار چلے جائیں, آپ ڈولمن چلے جائیں, آپ طارق روڈ چلے جائیں, جس بازار میں چلے جائیں, ایک مرد اپنی بہن شوہر کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں, ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ٹینشن اور اسٹریس جس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے. آپ عراق چلے جائیں, آپ ایران چلے جائیں, حتیٰ کہ آپ یورپین سٹیز چلے جائیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کسی عورت کو چھیڑنے کی. ٹھیک ہے, یہ اس قسم کے واقعات وہاں پیش آتے ہوں گے, لیکن جو اسٹریس فریکوینسی یہاں پر ہے, یعنی مثلا یہ ہے کہ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی پولیس والے سے کہ بھئی یہ مجھے چھیڑ رہا ہے یا میرا پیچھا کر رہا ہے. بہت مشکل ہوگا اس کو کنونس کرنا, بتانا کہ یہ کام واقعی ہو رہا ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان 142 کنٹریز میں سیکنڈ ورسٹ کنٹری ہے فار لیونگ فار وومن ان دا ورلڈ, فار وومن ٹو لیو ان, یعنی عورتوں کے رہنے کے اعتبار سے اگر بدترین ملکوں کو شمار کیا جائے تو پاکستان کا شمار دوسرے نمبر پہ ہوگا. ہو سکتا ہے کسی تعصب کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہو, لیکن کسی حد تک یہ بات بھی اس میں حقیقت کے طور پہ شامل ہے کہ یہاں عورتوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے یا عورتوں کو جو ہے وہ مقام, وہ عزت, وہ احترام نہیں دیا جاتا کہ جو دینا چاہیے. یہ نظم ساحل لدھیانی نے ایک خاص جگہ کے لیے لکھی تھی, لیکن وہ خاص جگہیں اب گلی کوچوں, بازاروں, شاپنگ سینٹر میں نظر آتے ہیں. یہ کوچے, یہ نیلام گھر و دلکشی کے, یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے, کہاں ہیں محافظ خودی کے, ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے. مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی, یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی, پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی, ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو شیعیت کے درجے سے نکال کر ایک مستقل شخصیت عطا کی ہے. یعنی عرب کے جاہل معاشرے نے بھی ایک شے سمجھا اور ایک بیکار چیز, بیکار شے سمجھا. مغرب نے ایک کام کی شے سمجھا لیکن ایک شو پیس, ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اس کو استعمال کیا. اور اسلام نے اس کو شخصیت دی ہے, ماں کی شخصیت دی ہے, بیٹی کی شخصیت دی ہے, ایک زوجہ کی شخصیت دی ہے, شریک حیات کی شخصیت دی ہے. دور اسلام جب آیا تو اس نے بحیثیت ماں کہ عورت کے لیے کہا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی جہاں جہاں توحید کی دعوت, وہاں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی دعوت. ایک شخص آیا رسول کے ساتھ پاس کرنے لگا, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ, تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ماں تو مر چکی, باپ زندہ ہے. تو آپ نے کہا تم باپ کی خدمت کرو. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی
تو یہ کام اس کے لیے اور بھی آسان ہوتا ہے، یعنی گناہ اس کے بہت جلدی بخش دیے جاتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ماں کی آغوش سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں بچہ تربیت پاتا ہے، وہ جو کچھ ماں سے سنتا اور سیکھتا ہے اس سے مختلف ہے جو وہ اپنے استاد سے سنتا ہے۔ یعنی بحیثیت ماں ایک عورت اپنے بچے کو جو کچھ سکھاتی ہے وہ اس استاد سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو استاد اس کو مدرسے میں یا اسکول میں سکھاتا ہے۔ تو یہ وہ رتبہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت ماؤں کی گود میں ہے، جنت ماؤں کے ہاتھوں میں ہے، جنت ماؤں کے دلوں میں ہے یا سر میں، نہیں، ایک ایسی چیز جس کی ماں جیسی مقدس ہستی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، قدموں تلے ہے، بحیثیت بیٹی۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بلوغت کو وہ پہنچ گئی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پھر آپ نے 2 انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی، یعنی اتنا مجھ سے قریب ہوگا وہ شخص جس نے 2 بچیوں کو پایا، یعنی اس کی 2 بچیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی اور ان کا نکاح کیا، ان کی شادیاں کی۔ ہمارے یہاں عورت کی، لڑکی کی پیدائش پہ جو منہ بنایا جاتا ہے اس سے سارا ثواب آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو لڑکی کی پیدائش پہ مغموم، اداس ہونے والے افراد اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے رسول نے جو ان سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میری صحبت، میری مصابحت اور میرا پڑوس نصیب ہوگا، وہ پورا ہوگا۔ بحیثیت بیوی کیا یہ کافی نہیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا شریک حیات آپ کے لیے نصف الدین لے کر آتا ہے، اور کچھ حدیث کے مطابق 2/3 دین۔ بہرحال شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے۔ کتنا آسان ہو جاتا ہے دین شادی کے بعد، کتنا آسان ہو جاتا ہے دین عورت کے حصول کے بعد۔ آخر میں اس بات پہ اپنی گفتگو کا اختتام کہ جب رسول اللہ کو جناب سیدہ کی پیدائش کی خبر دی گئی جب رسول اللہ کو جناب سیدہ کی پیدائش کی خبر دی گئی تو وہاں موجود چند اصحاب مغموم ہو گئے، اداس ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت کے کچھ تھوڑے بہت اثرات اب بھی موجود تھے لوگوں میں۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اللہ نے ایک پھول مجھے دیا ہے جس کی میں خوشبو سونگھتا رہوں گا، اور رہی رزق کی بات تو یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ جناب سیدہ کی اتنی عزت اور احترام کیا کرتے تھے کہ جب آپ آتی تو رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے۔ وہ بیٹی کے جس کو ام حبیبہ کا لقب خود رسول اللہ نے دیا، جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو بی بی سیدہ سے سب سے پہلے ملتے، کہ جس کے دروازے پر رسول اللہ نے آیت تطہیر کی تلاوت 6 مہینے تک کی اور مرتے دم تک کی۔ وہ در کہ جس پر ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا تھا۔ نہیں معلوم کہ کس طرح لوگوں نے اس گھر کے دروازے کو آگ لگائی ہوگی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ تم اس در کو آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رہتی ہیں۔ تو جواب ملا ہوا کرے، اور پھر ان شقی لوگوں نے آپ کے در کو آگ لگائی، اور بی بی سیدہ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی اور یہ کہا کہ میں مرتے دم تک نماز کے بعد تم لوگوں کے لیے بد دعا کروں گی اور تم سے کبھی کلام نہیں کروں گی، اور ان لوگوں کو میری میت میں بھی نہ آنے دیں گے۔ اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ قبل السوالات بھرپور صلوات۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله